बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। आज 3 अगस्त 2025 इतवार का दिन और कुछ अहम तरीन ख़बरें पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से वो आपके सामने रखना इस वक्त बहुत ज़रूरी हैं। मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया कि इमरान खान जो हैं वो मुल्क से बाहर जाने को तैयार हो चुके हैं और उसके लिए एक सफारती शख्सियत जो हैं वो अपना अहम तरीन किरदार अदा कर रही हैं। हुकूमत और इमरान खान के दरमियान ये रवाबित, लेकिन एक ऐसा मुल्क जहाँ पर हुकूमत भी राजी हो गई इमरान खान को भेजने के लिए, इमरान खान खुद भी राजी हो गए मुबैना तौर पर, लेकिन ऐसा हुआ कि वो जो खलीजी मुल्क था उसने इमरान खान को लेने से इनकार कर दिया। अब जिस मुल्क में इमरान खान को हुकूमत भेजने के लिए तैयार है, वो मुल्क भी इमरान खान को लेने को तैयार है, हुकूमत भी राजी है, लेकिन अहम सफारती शख्सियत और इमरान खान उस मुल्क में जाने को तैयार नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं जनाब। आज अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आप हालात देख लें कि वो तितर बितर हो गई है, ना अहलियां हो रही हैं, उनकी जनाब सजाएं, उनको सजाएं दी जा रही हैं। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीवार से एक और ईंट निकल चुकी है और अब तक का सबसे बड़ा इस्तीफा जिसकी इस वक्त गूंज है और जिससे इमरान खान ने इस्तीफे का मुतालबा किया था कि अगर तुमसे अमन कायम नहीं होता तो तुम इस्तीफा दे दो, तो ये इस्तीफा बेसिकली नहीं है, अब तस्दीक हो गई है। ये खामोश बगावत है जो ईंट निकली है इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इस वक्त असम्बली तहलील होने जा रही है केपीके की। ये खबर क्या है, ये तमाम डिटेल्स, तमाम तफसीलात, इनसाइड न्यूज़ जो है, जो हमारे सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं, वो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखी जाएगी। और फिर इमरान खान जो है वो आज एक बुरी तरह से फंसे हैं और शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि उनकी जो एक सियासी चाल है वो बैकफायर की है और एक ऐसा अखबार का टुकड़ा जो और एक ऐसी एडवर्टीजमेंट जो न्यूयॉर्क टाइम्स में इमरान खान के नाम से की गई, वो इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है। लेकिन इमरान खान वो एडवर्टीजमेंट करके बुरी तरह से किस तरह से फंसे हैं, इस्लामाबाद में इस वक्त क्या पक रहा है, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, ईरानी सदर पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद हैं। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा उन्होंने एक बड़ी अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मुश्तरका सकाफत और मजहब पर मबनी हैं। पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। इसराइली जारियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर दिल से शुक्रगुजार हैं। अब आप अंदाजा करें कि इस वक्त पाकिस्तान एक ऐसे पिवट पॉइंट पर है, एक इतनी बड़ी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन गया है कि हुआ करता था कि जब दुनिया के फैसले जो है वो व्हाइट हाउस के ओवल टेबल पर हुआ करते हैं, जब एक वक्त था, बल्कि ये माजी करीब की बात है, कि बीजिंग में अहम तरीन फैसले हुआ करते थे इस खत्ते के, लेकिन आज पाकिस्तान जो है वो इस खत्ते के फैसले कर रहा है, बल्कि पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है। आज पाकिस्तान इतना ताकतवर तरीन मुल्क बन चुका है। तो आज अंदाजा करें कि जब ये प्रोपागेंडा हो रहा था कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेगा, अब्राहम एकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा, लेकिन ईरान का पाकिस्तान का दौरा करना यह इसराइल को और अमेरिका को वाज़ेह तौर पर पैगाम है कि पाकिस्तान जो है वो आजादाना अपनी फॉरेन पॉलिसी रखता है। किसी के दबाव में आकर, किसी के प्रेशर में आकर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा और ना ही पाकिस्तान जो है वो इसराइली जारियत के हक में बात करेगा। तो आज एक तो ये चीज वासी हुई कि उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। दूसरा ये कि वज़ीर आज़म ने एक और इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जोहरी ताकत हासिल करने का पूरा हक है। अब अमेरिका कहता है कि जनाब ईरान एटॉमिक पावर ना बने, इसराइल को एक बहुत परेशानी है इस हवाले से। जब ये दोनों ताकतें ईरान के खिलाफ खड़ी हुई हैं, तो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ये स्टेटमेंट कि ईरान के पास जोहरी ताकत हासिल करने का पूरा हक है। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान जो है वो सब कहां पर खड़ा हुआ है और ये एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर। अब आगे बढ़ते हैं जनाब। जो इस वक्त इमरान खान के हवाले से चल रही हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब ने उनका एक इश्तिहार आ रहा है दी न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर, और ये इश्तिहार जो है वो एडवर्टीजमेंट है जो अमेरिकन सिटीजन जो डायस्पोरा है, जो पाकिस्तानी शहरी हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान की करीबी हैं, उन्होंने ये एडवर्टीजमेंट दी है न्यूयॉर्क टाइम्स में। अब जाहिर है जब भी कोई आप एडवर्टीजमेंट चलवाते हैं तो उसके पैसे आप पे करते हैं और जिस प्लेटफॉर्म पर चलवाई जाती है उस पर आप डॉलर्स देते हैं। तो न्यूयॉर्क टाइम्स पर ये इश्तिहार दिया गया, तो जाहिर है कुछ डॉलर्स के इवज जो है वो इश्तिहार छापा गया, जिसमें फ्री इमरान खान लिखा गया कि इमरान खान को रिहा करो, उसके हवाले से था। और फिर इमरान खान साहब की एक तस्वीर, और आप ये तस्वीर जो है वो अपने हमारी स्क्रीन के ऊपर भी मुलाहिजा फरमा रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि 5 अगस्त को इमरान खान को जो है वो अरेस्ट किया गया और 731 दिन हो गए हैं कि उनको अनजस्ट
یعنی کہ غیر قانونی ڈیٹینشن کے اندر رکھا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ ان کے ساتھ غیر انسانی حقوق جو ہیں وہ سلوک پیش کیا جا رہا ہے, ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان جو ہیں ان کو جو ہے وہ بالکل ایک ایسے کمرے میں رکھا ہوا ہے اور ایک وہ موت کی چکی ہے. یعنی کہ یہ چیزیں جو ہیں اس کے اندر رکھی گئی ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات اس میں وہی چیزیں ہوئی کہ انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے وہ حملے کیے جن پر وہ حملے کیا کرتے ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات تھی جس نے اس وقت سب کو ہلا کر رکھ دیا, اور یہ عمران خان بری طرح سے کس طرح سے پھنسے ہیں. نو ڈاؤٹ انجسٹ ہو سکتا ہے, ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, اس پر بات ملک کے اندر بیٹھ کر بات ہو جانی چاہیے. لیکن نیو یارک ٹائمز کے اخبار میں لکھا گیا ہے کہ عمران خان ایڈوانس یو ایس انٹرسٹ, کہ عمران خان جو ہے وہ امریکن مفادات کا ان کی پروٹیکشن کر رہا تھا. اب یہ جو ایڈورٹیزمنٹ جو امریکن ڈائسپورا نے کی ہے, جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی جانب سے دی گئی ہے, کیا وہ عمران خان کے حق میں یہ ایڈورٹیزمنٹ کر رہے ہیں یا ان کے خلاف کر رہے ہیں؟ عمران خان کا نعرہ تو یہ تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ, ہم کوئی غلام ہیں کہ امریکہ کی غلامی کریں. سائفر کے اوپر جو ان کی اسٹیٹمنٹس ہیں وہ آن دا ریکارڈ ہیں. لیکن عمران خان ایڈوانس یو ایس انٹرسٹ بائی فیسیلیٹیٹنگ دا افغان پیس ڈیل, کہ عمران خان نے امریکن مفادات جو ہے اس کو پروٹیکٹ کیا, کہ جو افغان پیس ڈیل عمران خان نے کروایا. پروموٹنگ ریجنل اسٹیبلٹی اینڈ ارننگ global praise for his leadership during the COVID-19 crisis, supporting his release, strengthen democracy اور reinforce regional peace and counter terrorism efforts. یہ جناب انہوں نے باتیں کی ہیں کہ عمران خان جو ہے پرو ڈیموکریسی امریکنز جو ہیں ان کی حق میں, پرو ڈیموکریسی امریکنز, اور عمران خان جو ہے ان کے مفادات کا جو ہے وہ پروٹیکشن دے رہے ہیں, ان کو ایڈوانس کر رہے ہیں. تو اس سے نظر آتا ہے کہ امریکہ کو کہا جا رہا ہے, کیا امریکہ کے پاؤں پکڑے جا رہے ہیں, کیا جو ہے وہ امریکہ سے یہ ہاتھ جوڑ کر اپیل کی جا رہی ہے کہ ہم آپ کے مفادات کو پروٹیکٹ کریں گے, آپ ہمیں جیل سے باہر نکلوانے میں اپنا اہم ترین کردار ادا کریں. اور رہی بات 2 دن پہلے کے انٹرویو کی, جو قاسم خان سلمان خان کا انٹرویو ہوا, اور اس میں بھی انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ٹرمپ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, اور ٹرمپ ہی واحد شخصیت ہیں جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے بات کر سکتی ہیں. آپ ڈاٹ سے ڈاٹس کنیکٹ کریں, اس سے آپ کو چیزیں جو ہیں واضح ہو جانی چاہیے. اور پھر جب میں نے آپ کو اپنے پچھلے ولاگ میں جو خبر دی, وہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے, وہ چھوٹی خبر نہیں ہے. آئندہ آنے والے دنوں کے اندر دیکھیں گے کہ وہ ایک بہت بڑا امپیکٹ رکھے گی پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں, کہ ایک جو خاتون سفارتی ایک شخصیت ہیں وہ کوششیں کر رہی ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے کہ کسی ملک میں ان کو جو ہے وہ شفٹ کیا جائے. لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جناب یہ جو نیو یارک ٹائم کے اوپر اب تک کا جو یہ ایڈورٹیزمنٹ آئی ہے, اس میں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ امریکن مفادات کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جناب, کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی دیوار سے ایک اور اینٹ نکلی ہے, ایک بہت بڑا استعفیٰ. اور یہ استعفیٰ نہیں ہے بلکہ خاموش بغاوت ہے, کیونکہ عمران خان کی جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ دی گئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اگر علی امین گھنڈاپور جو ہے وہ جناب ان سے صوبے میں امن قائم نہیں رکھا جاتا تو وہ استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں. اب اس سے نظر آتا ہے کہ علی امین گھنڈاپور اور عمران خان ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں. علی امین گھنڈاپور وہ کام نہیں کر رہے جو عمران خان ان سے کروانا چاہتے ہیں, اور علی امین گھنڈاپور صاحب وہ سارا کچھ نہیں کرنا چاہتے جو عمران خان چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے جب یہ اسٹیٹمنٹ آئی جیل سے کہ عمران خان نے مطالبہ کیا کہ علی امین گھنڈاپور کے استعفے کا, تو جناب اس حوالے سے جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ترجمان ہیں ان کا رد عمل سامنے آیا ہے. فراز مغل, یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ کے پی کی حکومت بانی پی ٹی آئی کی ویژن کی نمائندہ ہے. بانی پی ٹی آئی جب چاہیں گے وزیر اعلیٰ منصب چھوڑ دیں گے. یہ علی امین گھنڈاپور کا پیغام پہنچایا گا کہ جب عمران خان چاہیں گے علی امین گھنڈاپور استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں گے. اب اس سے نظر آتا ہے کہ علی امین گھنڈاپور تھک چکے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ وہ استعفیٰ دیں اور گھر چلے جائیں. تو جناب وہ استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ علی امین گھنڈاپور حکومت سے متعلق بانی پی ٹی آئی کے پیغام کی کسی مستند ذریعے سے تصدیق نہیں ہوئی. علی امین گھنڈاپور متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ کے پی کی حکومت عمران خان کی حمایت ہے. علی امین گھنڈاپور وزیر اعلیٰ ہونے کے باوجود اڈیالہ جیل میں اپنے لیڈر سے نہیں مل سکتے. عدالتوں کی جانب سے احکامات بھی موجود ہیں لیکن آئین اور قانون کی پاسداری نہیں کی جاتی. علی امین گھنڈاپور کے پی کے میں امن و امان کے قیام کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے علاقائی سطح پر قبائلی جرگوں کا آغاز کر دیا گیا ہے. فراز مغل نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں قبائلی ماہدین کا جرگہ منعقد کیا گیا. جرگوں کے بعد ایک گرینڈ قبائلی مشاورتی جرگہ تشکیل دیا جائے گا. یہ جناب ان کی ایک اپنی سٹینڈنگز ہیں جس پر انہوں نے وضاحت جاری کی ہے. لیکن اس سے نظر آتا ہے کہ جناب اگر یہ دیوار بھی, یہ پی ٹی آئی کی دیوار سے یہ اینٹ بھی نکل گئی تو یہ ایک بہت بڑی بغاوت ہو جائے گی, کیونکہ علی امین گھنڈاپور کے ساتھ اس وقت 15 سے 20 ایم پی ایس جڑے ہوئے ہیں جو پھر ان کے ساتھ نکل جائیں گے. اور اگر یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو اندازہ کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک بہت بڑا زلزلہ برپا ہوگا, اور وہ اتنا بڑا زلزلہ ہوگا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو ریزہ ریزہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے, اور وہ اپنی آخری سانسیں بھی ان کی اکھڑ جائیں گی. یہ ایک حقیقت ہے, گراؤنڈ ریئلٹی ہے, آپ کو اس کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جناب اس کو چیزوں کو لے کر چلنا چاہیے. اور پھر
پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے حوالے سے کہ 9 مئی پر جو ان کو سزائیں ہو رہی ہیں اس پر انصار عباسی صاحب نے ایک جو ہے وہ سٹوری کی ہے. انہوں نے کہا کہ اس رائے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کو حالیہ ملاقاتوں کے دوران یہ بتا دیا گیا تھا، پیغام دیا گیا تھا کہ ادارہ 9 مئی کے واقعات نظر انداز کرنے یا دفاعی اداروں پر تشدد میں ملوث افراد کو معاف کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا. پی ٹی آئی کی عدالت کو واضح کیا گیا تھا کہ 9 مئی سے متعلق مقدمات کا قانونی عمل بغیر کسی سیاسی سودا بازی کے آگے بڑھے گا، اور ذرائع کا یہ کہنا تھا کہ کوئی نرمی جو ہے برتی نہیں جائے گی، اور فوجی تنصیبات پر حملہ جن میں لاہور کور کمانڈر کی رہائش گاہ کو آگ لگانے، جی ایچ کیو کے داخلی راستوں پر حملہ شامل ہیں. منصوبہ بندی کے تحت کیے جانے والے اقدامات تھے، نہ کوئی فوری یا اچانک پیش نظر واقعہ. 2 افراد پر خصوصی طور پر الزامات عائد کیے گئے ہیں. یہ 2 افراد کون سے ہیں؟ یہ اپنی جگہ آپ ہیں. دونوں نے مظاہرین کو فون کالز کے ذریعے فوجی عمارتوں کو آگ لگانے کی ہدایت دی تھی. یہ واقعات پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کی 9 مئی 2023 کو گرفتاری کے بعد پیش آئے، جس کے بعد نتیجے میں ملک گیر احتجاج جو ہے بھڑکا تھا. تو لہٰذا یہ جو ہے وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے ادارے کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جناب کوئی معافی نہیں ہے اور کوئی کسی کو جو ہے نرمی برتی نہیں جائے گی. تو یہ خبریں ہیں اور خبریں آپ کے سامنے رکھنا ہمارا جو ہے وہ حق ہے. تو انالیسز آپ خود کر لیں، آپ بہتر طور پر ایک جج ہیں اور آپ ہی اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم نے آپ کے اوپر جناب چھوڑ دی ہیں کہ آپ اس حوالے سے اپنی کیا رائے دیتے ہیں. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اور اگلی ویڈیو میں ایک نئی خبر کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.